أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. علوم قرآن کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور اس میں سے جو پہلا درس ہے اس کا تعریف علم قرآن اور تاریخ علم قرآن اور تطور و نشأت علم قرآن کے بارے میں گفتگو ہو گئی۔ آج انشاءاللہ علوم قرآن کے جو اقسام ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہوں گے، جس میں اسماء قرآن اور قرآن کے اجزاء، نص قرآنی اور اس کے مضامین، وحی قرآن اور نزول قرآن، جمع قرآن اور ترتیب اور قراءت قرآن، قرآن کا مکی ہونا اور مدنی ہونے کے حوالے سے قرآن اور علم، تفسیر اور مفسرین کے حوالے سے گفتگو ہوں گے۔ اس میں سے اسماء قرآن کو دو اسماء قرآن و تجزیہ قرآن میں تقسیم کیا ہے، اور اسماء قرآن تقریباً 4 نام کا انہوں نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے، جس میں قرآن، کتاب، فرقان، مصحف، اور ان کا وجہ تسمیہ بھی قرآن اور روایت کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اجزائے قرآن کو تقریباً 4 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ اجزائے قرآن کے اسماء کا ذکر کیا ہے کہ 7 طوال، میعون، مثانی اور مفصل۔ اس کے بعد قسم ثانی میں نص قرآن اور مضمون قرآن کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، جس میں 9 مباحث کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے مبحث اول میں شمولیت قرآن، یعنی قرآن کا جامع ہونا، اور اس کے اوپر جو اشکالات ہوئے ہیں ان اشکالات کا جواب دیا ہے۔ اس کے بعد خلود قرآن، مبحث ثانی میں قرآن کا جو ہے دائمی ہونا اور ابدی معجزہ ہونا، اس کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج انہی مباحث پر گفتگو ہوگی۔ اس کی تطبیق کرتے ہیں کتاب سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام و بحوث علوم القرآن، علم قرآن کے مبحث کے اقسام۔ ان من الاشکالیات الفنی المسجلہ علی الکتب المتداولہ فی علوم القرآن، علوم قرآن کے کتابوں پر جو مروجہ جو کتاب ہے ان پر جو فنی اشکالات وارد ہوئے ہیں، وہ ہے انعدام التصنیف لبحوث هذا العلم، یعنی علوم قرآن کے مباحث کا باقاعدہ درجہ بندی کا نہ ہونا ہے۔ ولذلك ارتأى تحسين للباحث وضع هيكلية تندرج على أساسها كل من المجموعة من البحوث في صنع جامع لها۔ لہذا یہاں پہ مصنف فرما رہے ہیں کہ میں نے جو محققین ہیں ان کی آسانی کے لیے ایک ایسا خاکہ پیش کیا ہے جس کے ذریعے مختلف مباحث کو یکجا کیا ہے، تاکہ ایک جامع و مانع شکل میں ایک بحث سامنے آ جائے۔ وطبقا لذلك تنقسم بحوث هذا العلم بحسب موضوع كل بحث الى 7 اقسام، اسی بنیاد پر یہ علم قرآن کے بحث کو اس کے موضوع کے اعتبار سے 7 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے اسماء القرآن و تجزیتہ، قرآن کے نام اور ان کے اجزاء کے بارے میں۔ الثانی نص القرآن و مضمونہ۔ الثالث وحی القرآن و نزولہ۔ الرابع جمع القرآن و ترتیبہ و قراءتہ۔ الخامس المکی والمدنی۔ السادس القرآن والعلم۔ السابع التفسیر والمفسرون۔ یہ 7 اقسام انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اما القسم الاول اسماء القرآن و تجزیتہ، قرآن کے اسماء، قرآن کے نام اور ان کے جو اجزاء کے بارے میں ہے۔ وفیہ بحثان، اس میں 2 بحث ہوں گے۔ الاول اسماء القرآن، قرآن کے ناموں کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ والثانی تجزیتہ، اور اس کے اجزاء کے بارے میں دوسرا۔ اما الاول فقط ذکرت للقرآن اسماء کثیرۃ اہمها 4، قرآن کے لیے بہت سارے اسماء بیان ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے جو اہم ترین نام ہیں وہ 4 ہیں۔ الاول پہلا القرآن، قرآن ہے، وهو الاسم المعروف على مر العصور، یعنی جو ہر دور میں معروف اسم رہا ہے وہ قرآن ہے۔ وهو مأخوذ، اب اس کا وجہ تسمیہ بیان فرما رہے ہیں کہ وهو مأخوذ اما من القراءة لأنه نزل مقروءا ومنطوقا، یا یہ جو نا قرآن قراءت سے ماخوذ کیا گیا ہے چونکہ یہ پڑھی گئی کتاب ہے یا سنائی گئی کتاب ہے، یعنی وحی الہی کے ذریعے قلب مطہر پیغمبر گرامی اسلام پہ جبرائیل نے سنائی ہے یا پڑھی گئی ہے۔ اس وجہ سے اس قرآن کو قراءت سے ماخوذ کیا ہے اور قرآن نام رکھا گیا ہے۔
وَلَيْسَ مَكْتُوبًا كَالتَّوْرَاةِ، یہ تورات کی طرح مکتوب جو لکھا ہوا لکھی ہوئی جو طور پر نازل نہیں ہو گئی. او من القرن، یا یہ قرآن جو ہے قرن سے ماخوذ ہے، وہ الجمع یعنی جمع کرنا ہے. لأنه نزل متفرقا وجمع، چونکہ قرآن جدا جدا نازل ہو گئی ہے، بعد میں اس کو جمع کیا گیا، لہذا اس بنا پر یہ قرن سے ماخوذ ہے. یعنی دو وجہ بیان کیا کہ قرآن کو قرآن کیوں نام رکھا گیا ہے اور کس لیے نام رکھا گیا ہے. تو اس لیے کہ چونکہ یہ مقروء یا قراءت سے لیا گیا ہے یا یہ قرن سے لیا گیا ہے. والاول اقرب، یہاں پہ مصنف فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ قراءت سے لینا کیا ہے، زیادہ قریب ہے. کیوں؟ لأن هذه التسمیہ موجودہ فی بعض آیات السور المکیہ، مکی جو صورتیں نازل ہو گئی ہیں ان میں اس نام کا ذکر ہوا ہے. قبل جمع القرآن فی کتاب، یعنی قرآن کو جو ہے نا ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے سے پہلے ہی اس کو قرآن کے نام سے ہی جانا جاتا تھا. جیسے مثل قولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تو یہاں پہ افلا یتدبرون القرآن، خود لفظ قرآن کا ہی ذکر آ گیا، لہذا یہ قراءت سے لینا کیا ہے، زیادہ تر قریب ہے. الثانی الکتاب، قرآن کے اسماء میں سے جو دوسرا نام ہے وہ کتاب ہے. وَكَأَنَّهُ بِاعْتِبَارِهِ جَامِعًا لِأَسْبَابِ الْهِدَایَةِ، گویا کہ یہ اسباب ہدایت کے لیے جامع و مانع ترین چیز ہے، اس وجہ سے اس کو کتاب نام رکھا گیا. لأن الکتاب لغتاً هو الجمع، کہ لغت میں کتاب کو جمع کرنے کے معنی میں لیا ہے، لہذا یہ جمع شدہ چیز جمع شدہ ہے، لہذا اس وجہ سے قرآن کو کتاب نام رکھا گیا. الثالث الفرقان، فرقان قرآن کے لیے تیسرا جو نام ہے وہ اہم ترین نام ہے، وہ فرقان ہے. کما قال اللہ تعالی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں خداوند عالم نے نزل الفرقان، ہم نے فرقان کو نازل کیا. تبارک الذی نزل الفرقان، اس مبارک ذات ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا علی عبدہ، اپنے بندے پہ، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ عالمین کے لیے وہ ڈرانے والا بن جائے. لہٰذا یہاں پہ فرقان جو نزل الفرقان کہ قرآن کا نام خداوند عالم نے ہی مختص کیا. باعتبار المیزان الخالد الذي يفرق بین الحق والباطل، چونکہ یہ دائمی جو ہے معیار ہے کس چیز کے لیے، حق و باطل کے درمیان جدا کرنے کا دائمی معیار ہے، اس وجہ سے اس کو فرقان نام رکھا گیا. وَلِذَلِكَ جُعِلَ وَصْفًا لِمَا أُنزِلَ عَلَى مُوسَىٰ علیہ السلام، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل کی گئی تورات میں بھی اس کے لیے بھی جو ہے نا وصف کے طور پر آیا ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، کہ ہم نے موسیٰ کے لیے کتاب اور فرقان کو نازل کے لے آیا. تو یہاں پر بھی کیا لعلکم تہتدون، یہاں پر بھی کتاب اور فرقان کے ذریعے جو خداوند عالم نے اسی جو فرقان ہے اس کو نام رکھا گیا. نعم. جی یہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اس میں؟ کتاب اس آیت میں خداوند عالم نے بیان نزل جی یعنی آیت شاہد کے طور پر، شاید مثال کے طور پر آیت یہاں پہ کیوں نہیں لایا؟ تو وہ ہم نے جو ہے نا مصنف نے جو بیان کیا اسی کو ذکر کرنا، اگر آپ بیان کر لیں تو یقیناً جس طرح آپ نے ابھی کیا وہ عندہ علم من الکتاب، یہ بھی آپ شاہد کے طور پر لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں. لیکن علم من الکتاب سے مراد وہی قرآن مجید کی جو ہے نا بعض جو علوم کے حوالے سے یا باقی عمومی طور پر علوم بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی آپ آیت اس کے طور پر یہاں پہ کتاب کے لیے استدلال کے طور پر لا سکتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، احسنتم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بہت اچھا. الرابع المصحف، اور چوتھی جو چیز ہے وہ مصحف ہے. نام جو قرآن مجید کے نام رکھا گیا وہ مصحف ہے. وهو الجامع للصحف المکتوبہ بین الدفتین، وہ جامع صحف ہے جو کہ دو جلدوں کے درمیان میں جو ہے نا
پوشیدہ ہے. وہ دو جلدوں کے درمیان میں موجود جو صحف ہے اسے کیا کہا گیا؟ مصحف کا نام رکھا گیا. یعنی قرآن کے لیے یہاں پہ مصنف نے جو اہم ترین 4 نام ذکر کیے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن، فرقان، کتاب اور مصحف. ذکر میں احسنتم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اسی لیے ابتدا میں بیان کیا کہ بہت سارے اسماء کا ذکر ہے، لیکن اس میں سے جو اہم ترین اسماء ہیں ان کو وہاں مصنف نے بیان کیا کہ وہ 4 اسماء ہیں. وهو مؤلف من 114 سورہ علی المشہور، اور یہ جو ہے نا مشہور کے مطابق تقریباً 114 جو سورہ پر مشتمل ہے. والسورہ هي الوحدہ الجامعہ بین الآیات، اور سورہ کیا ہے؟ آیتوں کے مجموعے میں سے ایک کا نام کیا آیت ہے. والآیات، اب یہ بیان کرے، والآیات اجزاء السورہ، اور آیات کیا ہیں؟ وہ سورہ کے اجزاء کو آیات کہا جاتا ہے. مثل البیت الذی هو جزء القصیدۃ الشعریہ، جس طرح ایک مکمل قصیدے میں سے ایک جو ہے کیا کہتے ہیں مصرے کو ہم لیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن کے ایک سورے سے ایک آیات کو الگ کرنا اسے سورہ کہا گیا ہے. وباعتبار الکمیہ قسم القرآن الی 30 اجزاء، اور مقدار کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے قرآن کو 30 جز میں تقسیم کیا گیا ہے. وکل نصف جزء یسمى حزبا، اور ہر نصف جو جز ہے اس کو حزب سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ اصطلاحات قرآنی ہے. وَلِكُلِّ مَجْمُوعَةٍ مِّنَ السُّوَرِ الْقُرْآنِيَّةِ اسم خاص بها، اور قرآن کے جو سورتوں کے جو مجموعے ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے کوئی خاص نام رکھا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ الاول السبع الطوال، بعض سورے ایسے ہیں جن کو سبع طوال نام رکھا گیا ہے. وہی سورۃ البقرہ وآل عمران والنساء والمائدہ والانعام والاعراف والانفال. یہ جو 7 سورے اس کو سبع طوال کے نام سے جانا جاتا ہے. وجعل بعضهم بدلها سورۃ یونس، بعض نے انفال کے بدلے میں سورہ یونس کو رکھا گیا. سبع طوال میں سورہ انفال کے جگہ پہ سورہ یونس کو رکھا گیا ہے، جو وہی لمبی صورتیں، جی لمبی صورتیں ہیں بس، لیکن نام رکھا گیا. لمبی تو اور بھی صورتیں ہیں، لیکن جو یہ 7 جو سورے ہیں ان کو سبع طوال کے نام سے جانا جاتا ہے. الثانی المئون، اور دوسرا مئون ہے. وہی السور التي بعد السبع طوال، جو 7 طوال کے بعد کی جو صورتیں ہیں. وعدها الشہرستانی 11 سورہ، 11 صورتوں میں انہوں نے ان کو گنا ہے. من البراء الى الصافات، سورہ برات سے لے کے سورہ صافات تک. وکل منها تناہز 100 او تزید علیہا، اور ان میں سے ہر ایک 100 پر یا اس سے زیادہ پر کیا ہے جی مشتمل ہے. المثانی، اس کے بعد مثانی ہے. وہی التی تل المئین، جو کہ مئین کے بعد، میون کہا ان کے بعد آنے والے ان کو مثانی کہا گیا ہے. وقیل سمیت بالمثانی لانها كانت بعد المئین فهي لها ثوان، چونکہ یہ مئین کے بعد ان کا جو ذکر آیا ہے، اس کے بعد جو یہ دوسرے درجے میں آتے ہیں. مئین کے بعد دوسرے درجے میں ان کی جو باری آ جاتی ہے، اس وجہ سے ان کو مثانی کہا، یا دوسرے درجے میں آنے کی وجہ سے. وعدہ سیدلانی 20 سورہ، اور سیدلانی نے اس کو 20 صورتوں میں تقسیم کیا ہے. اس کے بعد اس کی تفصیلات علوم قرآن، آپ جو نا الاتقان فی علوم القرآن، اس میں سب کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہے. المفصل، چوتھا مفصل ہے. وہی باقی السور، ان کے علاوہ جو مذکورہ ہیں ان کے علاوہ باقی جو ہے مفصل سورے ہیں. وسمیت بالمفصل لکونها المصداق البارز، چونکہ یہ جو ہے کیا کہتا تھا بارز ترین مصادیق میں سے خداوند عالم کی اس قول کے مطابق. الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ خداوند عالم نے جو ہے نا اپنے حکمت کے ذریعے اور اپنے جو نا علم خاص کے ذریعے ان کو مکمل طور پر واضح کر کے تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے. اس وجہ سے ان کو سورہ مفصل کہا گیا ہے، فصلت سے تعبیر کیا گیا ہے. لکثرت الفواصل فیہا، چونکہ اس میں جو نا بہت سارے وقوف ہیں، بہت سارے جو ہے ٹھہر کے اور الگ الگ طریقے سے ہر ایک چیز کے بارے میں تفصیلی بیان ہوئی ہے. بسبب قصر السور المذکورہ، اور ان میں سے مذکورہ جو سورے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے صورتوں میں ہر ایک کو الگ الگ کر کے خداوند عالم نے بیان کیا گیا ہے. وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر گرامی اسلام سے مروی ہے قولہ اعطیت الطوال مکان التوراۃ، مجھے جو سورہ طوال ہے، 7 طوال ہے، وہ تورات کے بدلے میں پروردگار عالم نے
عطا کیا ہے. وعطیت المئین مکان الانجیل، مئین کو انجیل کے جگہ پہ، والمثانی مکان زبور، اور مثانی کو زبور کی جگہ پہ. وفصلت بالمفصل 67 سورہ، اور فصلت جو ہے نا جو مفصل بیان کیا ہے خداوند عالم نے، وہ تقریباً 67 جو سورے ہیں وہ بھی خداوند عالم نے مجھے عطا کیا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھا جائے تو خدا پروردگار کی طرف سے باقی جو آسمانی تمام کتب کے اوپر قرآن کو اگر مقدم کیا ہے، تو باقی تمام کتب کا جو خلاصہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. یعنی لا رد ولا بسم اللہ فی کتاب مبین، یعنی جتنے بھی جو گزشتہ انبیاء و ما سلف اولیاء پہ خداوند عالم نے نازل کیے، وہ سب جو ہے نا اسی میں موجود ہے. القسم الثانی نص القرآنی و مضمونی ہی، اور دوسرا جو قسم ہے وہ نص قرآنی اور اس کے مضامین کے بارے میں ہے. وفیہ 9 مباحث، اس میں 9 مباحث کا ذکر کیا گیا. المبحث الاول، جو پہلا مبحث ہے وہ شمولیت القرآن، قرآن کی جامعیت کا ہونا ہے. قرآن جو ہے ایک جامع و مانع کتاب کا ہونا. عندما نتحدث عن شمولیت القرآن لا نعنی انہا فہرست للعلوم المختلفہ، جب ہم قرآن کی شمولیت اور قرآن کی جامعیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مختلف فہرستوں کا مجموعہ ہے، یہ مراد نہیں ہے. وَإِلَّا لَأَوْجَبَ ذَلِكَ إِمَاتَةُ رُوحِ الْإِبْدَاعِ فِي الْإِنسَانِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الَّتِي ابتنت علی القدح وبذل الجہد والابداع. اگر یہ ہونے کی صورت میں انسانی زندگی میں جو تخلیقی جو روح ہے اس کو ختم کرنے کا سبب بن جاتا ہے، جسے خداوند عالم نے جو ہے نا محنت، مشقت اور مسلسل جہد کے طور پر خداوند عالم نے انسان کو عطا کیا ہے، لہذا اس کو ختم کرنے کے مترادف ہے. بل نقصد انه يتناول مختلف جوانب الحیات التي تحیط بالفرد والمجتمع، بلکہ یہاں پہ شمولیت قرآن سے ہم اگر مراد لے لیتے ہیں تو یہ قرآن جو ہے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو احاطہ کرتا ہے. التي تحیط بالفرد والمجتمع، جو کہ معاشرے کے جو ہے نا افرادی اور اجتماعی جو ہے نا امور کا جو ہے نا احاطہ کرنا ہے. یعنی قرآن میں انسان کی حیات سے مرتبط، چاہے وہ افرادی طور پر ہو چاہے اجتماعی طور پر ہو، ان سب کو احاطہ کرنے کا نام کیا ہے؟ یہاں پہ جامعیت قرآن کا جو مراد لیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں انسان کے انفرادی اور اجتماعی تمام امور کو ذکر کیا گیا ہے. ولا يقتصر دوره على جانب معین منها، اور یہ کوئی خاص جو ہے نا دور کے ساتھ مختص نہیں ہے، اس کو خاص دور کے ساتھ اس کو محدود نہیں کیا گیا ہے. فَهُوَ كِتَابٌ شَامِلٌ فِي تَعَلِيمِهِ وَمُحْتَوَاهُ، بلکہ یہ کتاب جو ہے نا اپنی تعلیمات اور مواد کے اعتبار سے جامع و مانع کتاب پر مشتمل ہے. او فَلْنَقُلْ لِيُعَزِّزْ جُهُودَ رسول الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ادائه لهذا الدور، یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس دور تبلیغ کا جو دور ہے اس کو تقویت پہنچانے کے حوالے سے ایک پیغمبر گرامی اسلام کے اس دور کو تقویت پہنچانے کا ایک ذریعہ بھی ہے. بتوجیہ الامت و ارشادہم الی ما یضمن لهم السعادہ فی الدنیا والآخرہ، تاکہ پیغمبر گرامی اسلام کی اس تبلیغ کے ذریعے امت محمدی کو دنیا و آخرت دونوں میں ان کے ارشادات کے ذریعے جو ہے نا سعادت دنیاوی و اخروی حاصل ہو. ولذالک، اس بنا پر فمن الطبیعی ان یشتمل علی مختلف الامور التي تكون فاعل فی اصلاح الافراد والمجتمع، اسی لیے یہ جو ہے کیا ایک طبیعی بات ہے کہ ان یشتمل علی مختلف الامور التي تكون فاعلہ، یہ مختلف امور پر مشتمل ہوں جو مؤثر ثابت ہو جائیں کس چیز کے لیے؟ اصلاح الافراد والمجتمعی، فردی طور پر اور اجتماعی طور پر معاشرے کی اصلاح کے لیے مؤثر ثابت ہو. ولم يقتصر على جانب واحد منها، اور یہ ایک خاص جو ہے نا جہت تک محدود نہ رہے، ایک خاص اور ایک چیز کی طرف محدود نہ رہے، بلکہ ہم افراد کو بھی افراد کے اصلاح کا بھی سبب بنے، ہم اجتماع کے جو نا اصلاح کا بھی سبب بنے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم،
یہ جو ہے نا قرآن ہدایت ہے، جو لوگوں کو کیا کرتے ہیں، صحیح راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ فالقرآن قد احتوى على كل ما يهم المسلم بإطاره العام، بس قرآن جو ہے نا مسلمانوں کے جو بھی مہم امور ہے ان تمام امور کو جو ہے نا یہ اپنے عمومی ڈھانچے میں ڈال دیتا ہے۔ تمام امور کو ذکر کیا ہوا ہے، اس میں احاطہ کیا ہوا ہے قرآن مجید نے جو قرآن مجید یحتوی کل ما یہم المسلم، ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے لیے مہم ہے ان سب کا احاطہ کیا ہوا ہے قرآن مجید نے۔ بِإِطَارِ الْعَامِ وَهُوَ، اور یہ جو نا مسلمانوں کے جو اہم ترین چیزیں ہیں ان میں سے بعض چیزوں کے یہاں پہ باقاعدہ انہوں نے ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الاصول العقیدہ، اس سب سے پہلے عقائد کے اصول ہے، من التوحید والنبوت والمعاد والامامت، جیسے کہ توحید، نبوت، معاد، امامت وغیرہ من المسائل الاعتقادیہ، اس کے علاوہ دوسرے جو نا اعتقادی مسائل، کالقضاء والقدر والعرش وغیر ذالک، جیسے قضاء، قدر، عرش، اور اس کے علاوہ دوسرے جو مسائل ہے۔ الجانب الثانی الجانب التربوی، دوسرا تربیتی پہلو ہے، وما یرتبط به من سمو الاخلاق و تہذیب النفس، جس میں جو ہے نا انسان کے اخلاق کی بلندی اور تہذیب نفس کے حوالے سے خصوصی طور پر یہاں پہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، ان سب کو بھی قرآن میں شامل کیا گیا ہے۔ الثالث مجموعة من الاحکام الشرعیہ والقوانین التي تنظم سلوک المسلم وعلاقاته كفرد، اور شرعی احکام اور قوانین کا مجموعہ جو انسان کے جو نا زندگی کو چلانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین طریقے سے منظم کر کے خداوند عالم نے چاہے افرادی طور پر اور مجتمع یعنی معاشرتی طور پر دونوں خداوند عالم نے اس قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ کما اشارہ الا اتباع الرسول و ولاۃ الامر، جیسے کہ اشارہ کیا گیا کہ پیغمبر کی اتباع اور اولی الامر کی اتباع کے حوالے سے، الذین یحددون باقی التفاصیل، جو باقی تفصیلات کا تعین کرنے والے ہیں۔ تو پیغمبر گرامی اسلام جو ہے نا جس طرح قرآن میں ایک کلیات کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح قرآن خداوند عالم نے پیغمبر گرامی اسلام کے ذریعے ان جو کلیات ہیں ان کو تفصیلی طور پر پیغمبر اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے، اولی الامر کے ذریعے بیان کیا گیا ہے، وہ لوگ بیان کرنے والے ہیں۔ وَهَذَا هُوَ مَا نَعْنِيهِ مِنْ شُمُولِيَةِ الْقُرْآنِ، اور یہی جس چیز کے بارے میں ہم نے شمولیت قرآن کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد یہی چیزیں ہیں، یعنی اس میں عقائد کے اصول، تربیتی پہلو، اچھا احکام اور قوانین کا جو مجموعہ ہے، یہ سارے چیزیں قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد یہی شمولیت قرآن ان سب چیز کو شامل کرتا ہے۔ اضافة لذلك نرى أن القرآن قد تصدى لمهمة أخرى، اس کے علاوہ قرآن جو ہے نا اپنے اوپر ایک اور ذمہ داری بھی لے لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ یہ جذب الانسان وترغیبهم فيما يصلحهم وتحذيرهم مما يضر بهم، یعنی قرآن اپنی طرف ترغیب دلاتا ہے، اپنی طرف برانگیختہ کرتا ہے ان چیزوں کے جن میں انسان کی مصلحت ہو، اور ان چیزوں سے ڈراتے ہیں جو انسان کے لیے باعث ضرر ہو۔ جس طرح ہم احکام خمسہ کی تقسیمات کے وقت یہی کرتے ہیں کہ واجب وہ ہے جو جس میں انسان کے لیے مصلحت شدیدہ ہو تو خداوند عالم نے اس کو واجب کے طور پر قرار دیا ہے، اگر اس میں مفسدہ شدیدہ ہو تو اس کو حرام کے طور پر قرار دیا، مصلحت ہے لیکن مصلحت کم ہے تو اس صورت میں اس کو مستحب کے طور پر قرار دیا ہے، اگر مصلحت ہے لیکن مصلحت کم ہے تو اس صورت میں اس کو مستحب کے طور پر قرار دیا ہے، نہ مصلحت ہے نہ مفسدہ ہے تو وہ مباح کے طور پر قرار دیا۔ لہذا قرآن مجید میں بھی جو ہے ان چیزوں کی طرف اس ذمہ داری کو بھی قرآن مجید نے نبھایا کہ انسان کو اس کے مصلحت اور مفسدے کے مطابق جو ہے ان کو ترغیب دلایا ہے، اپنی طرف جذب کیا ہے۔ وَلَمْ يَقْتَصِرْ دَوْرُهُ عَلَى سَرْدِ مُقَوَّمَاتِ الْإِصْلَاحِ ضمن مواد قانونیہ جافہ محددۃ التاثیر، تو قرآن مجید نے جو ہے یہاں پہ صرف بعض اصطلاحات جو کہ سرد اور خشک اصطلاحات کو بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ بل تضمن ارقى الاساليب البلاغیہ واکثرها تاثیرا فی النفس، بلکہ بلاغت کے جو نا اس اعلیٰ ترین اسلوب سے جو ہے انسان کو
اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اس کے نفس پر گہرا اثر انداز ہو. جیسے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جو خود قرآن میں بیان فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو وہ خاشعا متصدعا من خشية الله، خدا کے خوف سے رضا رضا ہو جاتا. تو یہ قرآن کی جو ہے نا بلاغت کے جو اعلیٰ ترین اسلوب کے اوپر دلیل ہے کہ وہ انسان کے اوپر کس طرح سے اس کے نفس پر اثر انداز ہوتا ہے. وسوف یأتی توضیح ذلك فی مبحث اعجاز القرآن، اور یہ بعد میں مبحث اعجاز القرآن میں اس کا ذکر ہوگا. میرے خیال میں یہی تک کافی ہوگا. اگر وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل